آج خان صاحب سے جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم نے تفتیش کی 55 منٹ اور ایف آئی اے نے جو تفتیش کی وہ ویڈیو کا معاملہ جو ہے وہ جو پوسٹ ہوئی تھی 26 مئی کو خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. خان صاحب کہتے ہیں وہ ویڈیو اگر میں دیکھ لیتا پوسٹ ہونے سے پہلے تو میں اسے پوسٹ نہ ہونے دیتا. کچھ کانٹینٹ پہ انہوں نے نشاندہی کی یار یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے تھیں. بچ جائیں گے اس سے؟ بہت شکریہ صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں ان کو ہاتھ جوڑ کے بھی بولتا رہا کہ اس طرف نہ جائیں جس طرف ہم 9 مئی سے پہلے بھی جو جلسے جلوس دھرنے اپنی مرضی کا چیف بنانا اور یہ سب ڈرامے بازی کرتے ہیں. لوگ مر گئے, انتشار پھیل گیا, ایک کیوس کریٹ ہوا اور پھر 9 مئی کا ہوا. 9 مئی کا ہونے کے بعد پھر اس سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. پھر ایس آئی ایف سی کے اندر سے پسلار کی تصویر لگا دی کا جیبیں بھرنے کا منصوبہ ہے. جیبیں بھرنے کا منصوبہ تو نہیں تھا, وہ تو پاکستان کو بچانے کے لیے ہم سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر آپ اس کو بھی آپ نے میڈیٹ کر دیا, آپ نکل گئے اس سے باہر, تو پھر آپ 71 لے آئے. اب جب 71 لائے تو وہ ٹیسٹ پوائنٹ تھا کہ وہ اس سے آگے جانا ہے, کیونکہ اگر 71 سے آگے جاتے تو واپس ایک اور 9 مئی کی تیاری شروع ہو گئی تھی. 71 پہ جو ریزسٹنس آئی ہے اور سب کھڑے ہو گئے اس میں, مطلب nobody will allow anyone کہ وہ ملک توڑنے کی سازش کرنے کے اوپر چلا جائے, چاہے اس کی پشت پہ کتنے ہی لوگ مسلمان اور کافر کھڑے ہو جائیں, لیکن ملک توڑنے کی سیاست کسی کا باپ نہیں کر سکتا اس ملک کے اندر. تو جو ریزسٹنس آئی اس سے آپ بیک ٹریک کیا ہے. اور پھر دیکھیں میرا بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. آپ نے کام بھی کیا ان کے ساتھ بڑا عرصہ, آپ ان کے بڑے کلوز بھی رہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک توڑنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ طرز سیاست ملک توڑنے کی ہی سازش ہوتی ہے. یہ اگر آپ کے پاس دو پلرز اگر آپ کے ملک کے اندر مینلی نہ ہوں, وہ ملک گر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایک اس کی فوج اور اس کا عدالتی نظام. یہ دو نظام اگر تگڑے کھڑے ہیں تو وہ ملک سے فلرش کرتا ہے. اور یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہماری فوج کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں کیونکہ وہ ہماری فاؤنڈیشن, اور ہماری عدلیہ کو بھی ہم مضبوط کریں. 140 سے ہم ریورس گیئر لگائیں, ان کو اپنا وقار, اپنا سر کا تاج بنائیں, جو آئین اور قانون کے تحت اچھے ایماندار ججز آنریبل رسپیکٹڈ کر رہے ہیں. اور جو ان سارے پلرز کے اندر جو خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, وہ ہمیں اور آپ کو پوری کرنی. لیکن اسی طریقے سے 2 قانون اب بن گئے نا. اب آپ نے ریسنٹلی سنا کہ جی اگر کوئی پاپولر ہے, مشہور ہے, تو جج اطہر ملا کہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل کچھ اور ہونا چاہیے, اس کو ٹریٹمنٹ کچھ اور ملنی چاہیے. تو اگر کوئی گلوکار, سابق وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر انہیں دکھا دیتے اب لائے تو اس میں حرج کوئی نہیں, غلط کیا قانون آئین اور قانون کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش. آئین اور قانون کے رہتے ہوئے بات کریں, اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک گلوکار بہت تگڑا گلوکار ہے جو مجھے اور آپ کو دنیا کو پسند ہے, وہ قتل کر دے, تو کیا اس کا ٹرائل پاپولر والا جسٹ ایک پاسنگ کمنٹ تھا, لیکن مین تو ان کا یہ تھا کہ اگر آپ دکھا دیتے ہیں لائیو تو اس میں حرج کیا ہے؟ پاسنگ کمنٹ نہ جج دے سکتا ہے, نہ پارٹیزن دکھا سکتا ہے, نہ کسی کو سائیڈ دیتے ہوئے دکھا سکتا ہے. قانون کی خلاف ورزی کہیں نہیں ہو رہی. صبر صاحب اگر ہم نے رونگ کو رونگ نہیں, نواز شریف کا نام بھی لیا انہوں نے. دیکھیں نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو بیلیں دے دی, ٹھیک ہے, ان کو جہاں سے بھجوانے کا بھی انہوں نے سارے دیے. ایون فیلڈ کے اندر بھی اطہر ملا صاحب کے آرڈرز تھے. اس کے بعد 12 بجے رات کو جب ہماری حکومت جا رہی تھی تو سپریم کورٹ کا کھلنا تو سمجھ میں آتا ہے پبلک کو, لیکن ہائی کورٹ کا کھلنا کوئی سمجھ نہیں آتا. اس کی کوئی ریزن نہیں آج تک, آپ کو ڈھونڈنی چاہیے وہ کیوں کھلی تھی, کیا مداخلت تھی نہیں تھی, خواب تھا, کیفیت تھی, سوچ تھی, کیوں کھولا تھا, ٹھیک ہے جی. پھر مجھے پروکسی کہہ دیا, ٹھیک ہے. پھر آپ ایک مشہور ہستی کے لیے, کسی کے لیے بھی, وہ کوئی آپ ہیں, یہ وہ پریس کانفرنس آپ نے خود اپنے طور پہ کی تھی, خود آپ کو آئیڈیا آ گیا مجھے کرنی چاہیے بیٹھ کے, یا آپ کو کسی نے کہا تھا کرنے کا؟ دیکھیں میں ہی تو پریس کانفرنس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے 2 ججز سے ان کی تقرری, اطہر ملا صاحب نے تقرری کی تھی جج بابر ستار کی, اس کے کونوٹیشن میں نے جہاں لیٹر لکھا تھا اس کا جواب نہیں آ رہا تھا. تو میں اتنا تو قابل آدمی نہیں ہوں کہ میں 15 دن پہلے پری ایمپٹ کروں گا, اس 15 دن کے اندر یہ بات ہوگی تو میں لیٹر بھیج دیتا ہوں پاسٹ میں اور ایک جرنی سے آ جاتا ہوں اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دوں گا. نہیں سر, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے وہ سوال کیا تو سوال کے اندر بہت جرنلائز باتیں تھیں, ان جرنلائز باتوں کا میں نے ایڈریس کیا اس کو. اینڈ دیر واز ناٹ نتھنگ اسپیسیفک. آج 7 تاریخ ہو گئی ہے, 20 دن بعد دوبارہ آپ کی پیشی ہے سپریم کورٹ میں, مائنڈ بنا رہے ہیں معافی کے والے سے؟ دیکھیں ایک تو یہ سب جوڈس معاملہ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی معافی ایک اسٹرینتھ ہے. میں تو تھڑے پہ بیٹھنے والے سے بھی معافی کیمرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگ لیتا ہوں, مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے. اور جہاں وقار کی بات آ جائے گی, جہاں رسپیکٹ کی بات آ جائے گی, آنر کی بات آ جائے گی, وہاں دیکھیں سر میری ذات سے زیادہ امپورٹنٹ میرا عدالتی نظام ہے جس نے ملک کو فاؤنڈیشنز پہ کھڑا کیا ہوا ہے. اس میں تو میری قطع کلامی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میں آنیسٹ ججز اور ان کے بینچ پہ آج نہیں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ یہ آنیسٹ لوگ ہیں, آنریبل لوگ ہیں, رسپیکٹڈ. جن کو میں آنریبل کہتا ہوں ان کو میں مانتا ہوں, جن کو میں نہیں سمجھتا ان کو بولتا بھی نہیں. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی لائف میں. پرابلم صرف اس میں کوئی بات کہی نہیں ہے, اس میں صرف ایشو یہ آ رہا ہے کہ
مجھے یہ تو بتائیں گے نا, میں تو ان کی ڈسکریشن کے اوپر ہوں, میں تو صحیح. جا بھی اسی لے رہا ہوں کہ مجھے ایز اے سینیٹری پروف کرنا ہے. شاید آپ کو ٹائم بھی یعنی اس لیے دیا گیا کہ شاید آپ معافی مانگ لیں. میرا معاف, میں اتنی کوئی بڑی توپ چیز نہیں ہوں جی, میں ایک بڑا ناچیز سا آدمی ہوں. میں نے ایک سوال کیا جو میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے, 19A کے تحت قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس چیف جسٹس صاحب کی رولنگ ہے. میں نے سوال کیا, اگر سوال کرنا کنٹیمپٹ ہے تو وہ مجھے بتا دیں گے. نہیں, جو آپ نے اضافی ٹائم مانگا ہے ایک اور رپلائی کے لیے, وہ معافی کے لیے ہی آپ نے کیا کہ میں معافی مانگنا چاہ رہے ہیں, آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس چیز کو, آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کیا؟ دیکھیں سر, ان کا اور ان کے محترم بینچ کا جو حکم ہے نا, وہ میرے لیے سر آنکھوں پر ہے. اگر میں ڈیفائنس کروں گا سپریم کورٹ کی تو میں باقی آدمی کو کیا کہوں گا, ٹھیک ہے؟ تو میرے لیے سپریم کورٹ اور باقی کورٹس اور باقی محترم ایماندار آئینی اور قانونی لوگ ججز میرے لیے بہت محترم ہیں, لیکن آئین اور قانون کے ایمبٹ کے اندر اپنی مشہوری کے لیے کوئی کام کرے گا میں آبجیکٹ کروں گا, کوئی غلط کام کرے گا میں سوال کروں گا.